وہ رب پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. کچھ زیر زمین ہے، کچھ ہواؤں میں ہے، کچھ فضاؤں کے اندر ہے، کچھ آسمانوں پہ ہے. ایک ایک مخلوق ہم وقت اس کی نگاہوں میں، کوئی سے باہر نہیں. ہر ایک کے دل کے خطرات کو وہ جانتا ہے. تو میرے نوجوانوں، جو اپنے کمرے کی کنڈی لگا کر سوچتے ہیں کہ اب کوئی نہیں دیکھ رہا، اب شیطان پن میں کود جاؤ، اللہ کا رزق کھاؤ، لیکن اس کے دشمن شیطان کی بات مانو. کسی کی بہن کو دعوت دو، کسی کی ماں اور بیوی کو دعوت دو، گندی فوش ویب سائٹ کو وزٹ کرو، گندے مناظر دیکھو، کوئی نہیں دیکھ رہا. جب کوئی بھی نہیں دیکھتا تو میرا رب دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک بادشاہ تھا، وہ اپنی رعایا کے پاس گیا تو ایک باغ میں داخل ہوا. ایک مالی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بڑی خوبصورت عورت. تو بادشاہ کا دل اس کی بیوی کی طرف مائل ہو گیا. جسے ہمارے اندر بہت سے ٹھرکی بیٹھے ہوں گے، بیوی پسند نہیں آتی، دوسروں کی بیویاں بڑی اچھی لگتی ہیں. وہ شادی بھی ایک اندر میں بیٹھ کے ٹیڑھا کھجا کے نہیں، انگلیوں کے بیچ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کھجائیں گے ایسے کہ کسی کو شک بھی نہ پڑے، عزت بھی داغدار نہ ہو، اور شیطان بھی راضی ہو جائے. کمال مہارت حاصل ہوتی ہے ٹھرکی پن مکمل کرنے کے اندر. تو وہ بادشاہ بھی ٹھرکی تھا. اس کی بیوی پہ نگاہ پڑی تو اس کے دل میں گندا خیال آیا. تو اس نے مالی کو کہا کہ تم جاؤ اور فلاں جگہ سے میرا کام کر کے آؤ. وہ چلا گیا. پھر مالی کی بیوی کو کہا کہ تم ایسا کرو، سب دروازے ذرا بند کر دو، یعنی باغ کے سارے دروازے. وہ چلی گئی، کر کے واپس آ گئی. کہا سب دروازے بند کر دیے؟ اس نے کہا سب کر دیے، لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا. بادشاہ نے کہا وہ کون سا دروازہ؟ کہا کہ وہ دروازہ جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہے. تو جیسی بادشاہ نے سنا، سارے اس کی شہوت ہوا ہو گئی اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور وہاں سے چلا گیا. ایسی ایک واقعے میں لکھا ہے کہ ایسی ایک عورت پہ دل آیا تو عورت نے، بادشاہ نے، جو اس زمانے کا کوئی بھی تھا، بڑا والی تھا یا بادشاہ تھا، اس نے بدی کا ارادے کا اظہار کیا. اس عورت نے کہا کہ اچھا آپ تھوڑی دیر بیٹھیں، میں تیار ہو کر آتی ہوں، اور اتنی دیر میں آپ کو کتاب دیتی ہوں، آپ وہ کتاب پڑھ لیجئے گا. میں تیار ہو کر آئی تو بڑا خوش ہوں کہ اتنی آسانی سے تیار ہو گئی. جیسے ہمارے نوجوانوں کو، وہ عید کا دن ہوتا ہے، کسی لڑکی کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی اور اس نے فون ایکسیپٹ کر لی. یار آج تو کمال ہو گیا، 6 ریکویسٹیں بھیجی، 6 کی 6 بہنیں مجھ سے راضی ہو گئی. اب بھائی کھل کر کھیلے گا اپنی بہنوں کے ساتھ. شرم نہیں آتی؟ بغیر تو تمہاری بہن کے ساتھ نہ کھیل لے کوئی، تمہاری بیٹیوں کے ساتھ چیٹ نہ کر لے جو تم چیٹ کرنا چاہتے ہو. شرم نہیں آتی؟ تو بادشاہ بڑا خوش ہو گیا، اتنی جلدی مسئلہ حل ہو گیا. وہ اندر گئی، ایک کتاب لائی جس میں قرآن اور حدیث میں زنا کی سزائیں لکھی ہوئی. اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ پڑھیں، بس میں ابھی آئی. اس نے کھولا، جب قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، جو واقعی قرآن اور حدیث پڑھے اور سمجھے اور دل کی دنیا نہ بدلے، خدا کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم نے تو نہ قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. اگر بچہ کان میں پوچھ رہے نا، ابو آپ ہل ہل کے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن میں لکھا کیا ہے؟ خاموش بیٹا خاموش، یہ تو تیرے باپ کو نہیں پتا، کبھی نہ دادوں کو پتا. خاموش، پڑھتے جاؤ، ثواب ملے گا. قرآن صرف ثواب کے لیے نازل کیا گیا ہے. ہاں ملے گا، چاہے سمجھ میں نہ آئے، ثواب ضرور ملے گا، لیکن اس ثواب کے لیے اللہ نے اس کو نازل نہیں کیا ہے. ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے. کہیں فرمایا ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے. ہدایت سمجھنے سے حاصل ہوگی. اب میں آپ کو کہوں، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ہدایت آپ کو مل جائے گی. چاہتے ہیں آپ ہدایت؟ ٹھیک ہے، چیں چاں چاں چیں چاں پاں، جاؤ ہدایت لے لو. مل گئی ہدایت آپ کو؟ بولیں ملی؟ کیوں نہیں ملی؟ آپ کہیں گے مفتی صاحب لینگویج تو سمجھ میں نہیں آئی. تو عربی بڑی سمجھ میں آتی ہے آپ کو نا، بڑے فصحا بلغا خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہل ہل کے پڑھ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہا کرتے تھے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے باتیں کروں، میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں میرا رب مجھ سے ہم کلام ہو جائے، میں قرآن پڑھ لیتا ہوں. تو قرآن و حدیث میں اتنی برکت ہے، کچھ انتہا نہیں. ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں صحیح طریقے سے. اس لیے میں نے شروع میں کہا نہ بہت ہی کم ہوں گے جنہوں نے کم از کم ایک بار ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھا. ضرورت کیا ہے؟ کیوں اہمیت دیں اس کتاب؟ اور حدیث کی کتاب تو شاید ہی آپ میں سے کسی نے اپنی ہاتھ میں اٹھا کر دیکھی ہو. بخاری لیے کبھی ہاتھ میں؟ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ،
بلکہ ہمارے کچھ نوجوان تو کہیں گے یہ نسائی کس عورت کا نام ہے، یہ ابن ماجہ کون ہے؟ ہماری جانے بلا ہم سے پوچھو انڈیا کی ایکٹریسز کون کون سی ہیں، اس وقت انگلش موویز کون کون سی زبردست قسم کی بزنس کر رہی ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں معلوم ہوگا، قرآن کے بارے میں پوچھ لو، حدیث کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، سرکار کی سیرت کے بارے میں، صفر صفر، بالکل صفر۔ باقی یہ کہ یہاں سے پوسٹ آ گئی، وہاں سے آ گئی، اسی میں مفتی اعظم پاکستان بن جاتا۔ بعض لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں، ارے مفتی صاحب آپ کیسے سمجھ رہے ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیں کچھ نہ پتا ہو۔ میں کہتا ہوں ابھی بھی دھارے دھارے بیٹھتے یار، دو چار ہم بھی چیزیں سیکھ لیتے ہیں آپ سے، ذرا آئیے بیٹھیں کویسچن کر لیتے ہیں۔ مجھے پتا ہے میں 34 سال سے تبلیغ دین کر رہا ہوں اور عوامی آدمی ہوں، عوام میں رہ کے کرتا ہوں، ٹائم نکالتا ہوں، اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے بیوی بچوں کو بعض وقت کم ٹائم دیتا ہوں، میں آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم دیتا ہوں، اور اس میں کوئی فخر نہیں، کوئی ہمارا کمال نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کمال ہے، اس کا کمال رحمت ہے کہ وہ کسی کے بھی دل میں خیال ڈال کر خدمت دین کی طرف اس کو مائل کر دے۔ میرا کوئی کمال نہیں، لیکن میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، میں جانتا ہوں نا ہمارے مسلمان کیسے بیزار، دین سے بیزار۔ تو قرآن ہم نے نہیں پڑھا، حدیث ہم نے نہیں پڑھی، تو کیسے برکات حاصل ہوں گی؟ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر قرآن و حدیث پڑھیں گے تو پھر بڑا زبردست علم حاصل ہوگا۔ لیکن اب یاد رکھیں، قرآن ہو یا حدیث ہو، ہر چیز نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، اور ایک روایت میں شام کا حاکم بنا کر بھیجا، تو پوچھا اے معاذ کس چیز سے، بما تقضی یا معاذ، کس چیز سے فیصلہ کرو؟ عرض کی اللہ کی کتاب سے، قرآن سے۔ سرکار نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم قرآن میں نہ پاؤ تو عرض کی میں سنت رسول سے، یعنی حدیث رسول سے فیصلہ کروں۔ اس کا مطلب ہے نوجوانوں یاد رکھو، جو آپ سے دعویٰ کرے اچھا یہ چیز قرآن میں دکھا دو مان لوں گا، اس سے پوچھے کہ کیا ہر چیز قرآن میں موجود ہے، پہلے یہ بتا، اگر کہے یس تو کہے قرآن میں دکھا دے کہ قرآن میں سب چیزوں کا مکمل بیان ہے، میں تیری بات مان لوں گا۔ قرآن میں سب موجود نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اجمالی لحاظ سے، بعض چیزیں تو اجمالی بھی ذکر نہیں کی، پردوں کے اندر ہیں، پردوں کے اندر، وہ پھر حدیث بتاتی ہے بعض اوقات۔ عرض کی میں سنت رسول سے فیصلہ کروں گا۔ سرکار نے پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم سنت رسول میں بھی نہ پاؤ تو عرض کی پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ تو سرکار خوش ہوئے اور ان کے سینے پر محبت سے ہاتھ مارا اور عرض کی اور ارشاد فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس نے اللہ کے رسول کو راضی کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پڑھیں لیکن تفصیل ابھی بھی باقی رہے گی، پھر حدیث پڑھیں گے بہت ساری چیزیں پوری ہوں گی لیکن ابھی بھی کچھ رہے گا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو یعنی قرآن پر چلو، قرآن کے حکم مانو، اس کے رسول کی اطاعت کرو یعنی رسول کے احکام مانو، حدیث کی طرف آ جاؤ، اور اپنوں میں سے حکم والوں کی اطاعت کرو، اولی الامر منکم۔